تھوڑی سی تفصیل مجھے کرنا پڑے گی کہ جب قرآن میں نہیں ہے الملل والنحل رجال کشی روضہ صفا قرآن میں نہیں ہے تو پھر مذہب آیا کہاں سے ہے؟ اس کی جڑیں کیا ہے؟ کہاں سے نکلا ہے اور کہاں سے چل کے آیا ہے؟ یہاں پر الملل والنحل کی پہلی جلد کے اندر یہ تفصیل موجود ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، کیونکہ اس کتاب کا حوالہ خود انہوں نے پیش کیا اور میں اسی سے ان کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اور صرف اس سے نہیں، اس کو اگر کہے گا کہ یہ تمہاری ہے تو میں ان کی کتاب سے بھی یہ بات دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ الملل والنحل جلد نمبر 1، اس کے اندر تعارف کروایا جا رہا ہے اور یہاں پر سبائیہ اصحاب عبداللہ بن سبا کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا اصل میں یہودی تھا۔ کان فی الیہودیۃ یقول فی یوشع بن نون وصی موسیٰ علیہ السلام مثل ما قال فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے یہودی تھا، نوجوان تھا، فاضل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہودیوں نے اس کو مدینہ شریف بھیجا۔ اس نے آ کے سب سے پہلے یہ قول کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، حضرت علی کا حق بنتا ہے، ان کو خلافت دی جائے۔ سب سے پہلے اس نے یہ قول کیا، اور جب یہودی تھا تو حضرت یوشع بن نون کے بارے میں غلط کرتا تھا، اور جس وقت یہ ادھر پہنچا تو اسلام کے اندر جو اس نے نقلی اسلام قبول کیا تھا، اس وقت آ کے اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ صحابہ ثلاثہ نے حق کھا لیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اس انداز کی دیگر صحابہ سے بغض ابھارنا، اس ضمن میں حضرت علی کی خلافت کے نعرے لگانا، یہ سب سے پہلے ایک یہودی کا کام تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ لہذا وہ تشیع جو رفض ہے اس کی بنیاد ایک یہودی نے رکھی۔ یہ تمہارے سامنے رجال کشی ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، یہ صفحہ نمبر 324 ہے، اس پر اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ یہ شیعہ مصنف جو ان کا امام ہے وہ لکھتا ہے ذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا، کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ کون تھا؟ فاسلم، اس نے اسلام قبول کیا۔ پہلے یہودی تھا، پھر اسلام اس نے، ووالا علی، اور حضرت علی کا ملنگ بن گیا۔ ووالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا علمبردار بنا۔ پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعوے دار بن گیا۔ کلمہ صحیح نہیں پڑا تھا، یہودیت کی سازش میں داخل ہوا تھا مسلمانوں میں، اور جس وقت حضرت علی کا ملنگ بنا تو کہتا کیا تھا؟ وَكَانَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَىٰ يَهُودِيَّتِهِ فِي يُوشَع بن نون۔ وہی جو الملل میں بات آئی ہے وہی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جب تک یہودی تھا تو حضرت یوشع کی شان میں غلو کرتا تھا۔ اور فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک، جیسے یہودی تھا تو حضرت یوشع کے بارے میں حد سے بڑھ گیا، تو کہتے ہیں جب اسلام لے آیا تو حضرت علی کے بارے میں بھی حد سے بڑھ گیا۔ مثل ذالک، جیسے یہودی غالی تھا، مسلمان ہوا، ظاہری کلمہ پڑھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، علی تمہارے بارے میں 2 دھڑے مارے جائیں گے، ایک تمہارے بغض میں جو تمہاری حقیقی شان بھی نہ مانے، اور دوسرا تمہاری محبت میں جو تمہیں حد سے زیادہ بڑھا ہے۔ اب یہ کون تھا؟ خود شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا نے جب کلمہ پڑھا تو والا علی، اس نے موالات کی، پیار کیا۔ وقالا فی علی مثل ذالک، جیسے یہودی ہوتے وقت غلو کرتا تھا ایسے ہی اسلام میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو شروع کیا۔ یہ لفظ ہے جو بطور دعویٰ میں پیش کر رہا ہوں کہ ایسی تحریک جس میں حب علی ہو اور بغض صدیق اکبر ہو، یہ تحریک ابن سبا نے شروع کی۔
ہم حب علی کے بھی قائل، ہم حب صدیق اکبر کے بھی قائل، ہم اس حب کو حب علی نہیں کہتے جس میں بغض صدیق اکبر ہو، حب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو بغض صدیق اکبر کا سبق دے، اس کا بانی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ یہودی ہے اور عبارت ان کی ہے کہ عبداللہ بن سبا کون ہے؟ کہتے کان اول من شہر بالقول بفرض امامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس کتاب میں ہے؟ رجال کشی میں۔ کس میں ہے؟ یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 374 ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کو پہلے خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں جس نے یہ قول کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متصل خلافت کے مستحق ہیں، نہ حضرت صدیق اکبر، نہ حضرت فاروق اعظم، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے دو کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آ گیا اور اپنی لابن شروع کر دی اور اپنے گندے نظریے کو جو یہودیت سے سیکھ کے آیا تھا شروع کر دیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کان اول من شہر بالقول بفرض امامت علی واظہر البراءۃ من اعدائہ۔ یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے کہا تھا صدیق سے میرا کوئی تعلق نہیں، فاروق سے میرا کوئی تعلق نہیں، عثمان سے میرا کوئی تعلق نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن سبا نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنے والا اور باقی تینوں خلفاء کا انکار کرنے والا عبداللہ بن سبا تھا جو یہودیوں نے سازش کے لیے مسلمانوں میں بھیجا تھا۔ اسی کتاب میں ہے فمن ہا ہونا، سچ نکل گیا منہ سے، فمن ہا ہونا رجال کشی ہے، فمن ہا ہونا کہتے یہ وہ جگہ ہے، کون سی؟ کہتے قال من خالف الشیعہ، کہ جس وجہ سے شیعہ کے مخالف کہتے ہیں کیا اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، یہ ان کے امام کی کتاب ہے۔ کہتا ابن سبا نے ہمیں منہ دکھانے والی چھوڑا، ابن سبا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ مذہب یہودیت سے نکل کے آیا ہے۔ کیوں؟ اس کو انہوں نے تردید کے بغیر، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہوتا ہے نا بات کسی کی ذکر کی جاتی ہے جواب دینے کے لیے، یہ جواب دینے کے انداز میں نہیں، یہ حقیقت ذکر کر رہا ہے، حقیقت ذکر کر رہا ہے کہ ابن سبا کون تھا، اس نے سب سے پہلا اعلان کون سا کیا، اس کا انداز کیا تھا، اس کی نشانیاں کیا تھی، اور کہتے چونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جھنڈا اٹھایا اور باقی تینوں کے خلاف نکلا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تشیع رفض یہ یہودیت سے نکلنے والی تحریک ہے، اس کا اصل یہودی ہے۔ کیوں؟ ابن سبا بانی بنا تھا اس نظریے کا، وہ کہتا تھا باقی تینوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف حضرت علی ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت سامنے آئی، جو کہتے تھے ہم قرآن میں ہیں، قرآن کی 11 آیتوں نے بتایا نہیں تم نہیں قرآن میں، وہ لفظ اور ہے، اگر شوق ہے تو ٹھیک ہے رکھے، قرآن پر اگلی کسی بات کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن نے مجرم کہہ دیا، قرآن نے غوی کہہ دیا، قرآن نے مولکین کہہ دیا، قرآن نے مفسدین میں شمار کیا، قرآن نے متمردین میں شمار کیا، وہ ساری باتیں پھر ان کے ذمے ہیں۔ اور دیکھ لو نکلی کہاں سے تحریک ہے، یہ ان کی کتاب اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کیا کہ اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، کہ اس بنیاد پر ابن سبا کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اصل تشیع و رفض جو ہے یہ قرآن و سنت سے نہیں یہودیت سے نکل کے آئی ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت صورتحال یہ ہے، اب رجال کشی نہیں، روضۃ الصفا میں بھی، روضۃ الصفا یہ چھوٹی سی کتاب نہیں، ان کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے مختلف مقامات پہ میں نے نوٹ لگائے جہاں پہ ان کے عقیدوں کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ جو جلد نمبر اس کی
2 है, सफा नंबर 258 है। ये लिखा हुआ है کہ ابن سبا کون تھا, اس کے کرتوت کیا تھے, وہ آیا کہاں سے تھا, وہ کیسے خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا لے کے سب سے پہلے نکلا, اور یہودیت, یہ ساری چیزیں اس بات میں بھی, اس بات میں موجود ہے. باقی اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ اور دیگر میں بھی, چونکہ وہ کہیں گے تمہاری ہے اس لیے وہ نہیں پیش کر رہا, لیکن یہ ان کے سامنے ہے اور واضح حقیقت ہے جس سے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے. اب یہ کہ جب یہ وہاں سے چل کے آیا تشیع, تو پھر ان کا حال سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ منہج الصادقین نکالو, نکالو کمی کو, نکالو جلال العیون کو, کیا تعلق ہے اس طبقے کا اہل بیت کے ساتھ؟ ان سے بڑھ کے اہل بیت کو تکلیف کس نے دی, ان سے بڑھ کے اہل بیت کی گستاخیاں کس نے کی ہے؟ اب دیکھ لو منہج الصادقین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 493, اس کے اندر یہ حقیقت موجود ہے کہ جہاں پر متے کا ذکر کیا جا رہا ہے, متے کا ذکر جلد نمبر 2, وہاں پر یہ میرے سامنے وہ تفسیر ہے, چھوٹی سی نہیں بہت سی جلدوں میں ہے, اور منہج الصادقین یہ نام ملا فتح کا شامی یہ تمہارے سامنے ہے. میں کوئی چھوٹے چھوٹے ان کے رسالے اٹھا کے پیش نہیں کرنا چاہتا, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا جیسے اس نے نام لیا صفحہ نہیں بتایا کہ چوری نہ پکڑی جائے, ہر صفحہ بتا رہا ہوں, جس کی مرضی ہے آپ دیکھیں یا جب دیکھیں کیا لکھا ہے, کیا عظمت اہل بیت لوگوں نے بیان کی, کتنا عظیم جانا. یہ صفحہ نمبر 493 ہے, جلد نمبر 2 ہے. من تمتع مرتن, جس نے متا کیا ایک مرتبہ, متا تو جانتے ہو نا, من تمتع مرتن, جس نے متا کیا ایک مرتبہ, کتنے نفلوں کا ثواب, کتنے حجوں کا ثواب, کتنی نمازوں کا ثواب. خدا کی قسم جو انہوں نے گریڈ بیان کیا وہ تو کوئی کروڑ سال بندگی کرے پھر بھی نہیں مل سکتا. ایک بار موتے پر جو انہوں نے گریڈ بیان کیا, کہتے کانا درجات کا درجات الحسین, جس نے ایک بار موتا کیا تو اس کا درجہ حضرت امام حسین کے درجے میں بن گیا. میں کہتا ہوں جو 1,00,000 سال بھی بندگی کرے حسین تو نہیں نہ ہو سکتا. کانا درجات کا درجات الحسین, یہ عظمت اہل بیت کی لوگوں کے ہاں. ایک بار متا کرے معاذ اللہ اپنی خواہشیں پوری کرے جھوٹے طریقے سے, بدکاری سے, تو کیا ہو کا درجات الحسین, حسین بن جائے. پھر کہتے وہ من تمتع مرتين, جس نے 2 بار کیا فدرجات کا درجات الحسن, وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے میں پہنچ گیا. ومن تمتع 3 مرات, اور جس نے 3 مرتبہ کیا کانا درجات کا درجات علی بن ابی طالب, اس کا درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بن گیا. ومن تمتع, اور جس نے متا کیا 4 مرات, 4 مرتبہ, فدرجتہ کا درجتی, کہ نبی علیہ السلام فرماتے وہ میرے درجے میں پہنچ گیا. یہ جھوٹی باتیں جن کو حدیثیں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, جن کو حدیثیں بنا کے سنایا جا رہا ہے, جن کو کتابوں میں ذکر نہیں کیا, ائمہ کا ذکر کیا کہ ائمہ پر سلام ہو, 4 معصوموں کا بھی ذکر نہیں کیا. نبی علیہ السلام پہ جو قوم اپنے خطبے میں جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے درود نہ پڑھے, اس کا نبی علیہ السلام سے تعلق کیا ہو سکتا؟ اور یہ کوئی نظام نہیں سن لو, کسی اپنے خطبے میں جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے درود نہ پڑھے, اس کا نبی علیہ السلام سے تعلق کیا ہو سکتا؟ اور یہ کوئی نظام نہیں سن لو کی CD, اس دونوں جھوٹوں کی CD, بڑے کی چھوٹے کی, دونوں کے خطبوں میں نبی علیہ السلام پہ سلام نہیں پڑھا گیا. ہم یہی کہتے ہیں کہ سرکار کے صدقے سب کچھ ملا اہل بیت کو, اہل بیت کو نبی علیہ السلام سے آگے مت لے جاؤ, اور وہ بھی تزویر کے لیے, صرف جھوٹی اپنی شہرت کے لیے, ورنہ جو کچھ اہل بیت سے کیا ہے سلوک وہ تو ہم نے بتا دیا. یہ تمہارے سامنے میں نے رکھی کتاب. اب اس کے سوا یہ دیکھ لو تفسیر صافی, اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق یہ کہنے لگے, کہتے ہیں فَإِذَا قَامَ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ وَأَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ, پر جب امام مہدی آئیں گے تو پھر قرآن آئے گا, اس سے پہلے قرآن نہیں آئے گا. اور صرف ایک بات نہیں, یہ پورا
وَجَاءَ فِي جَمْعِ الْقُرْآنِ وَتَحْرِیفِهِ، قرآن کی تحریف کا پورا باب بدلا۔ آج امریکہ اپنا قرآن لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، اس جھوٹے نے آج یہ کام کیا۔ انہوں نے پہلے یہ لکھا پورا باب، سن رہے ہو نا، جس قرآن کا ایک لفظ بدلنا کفر ہے، یہ کہتے پورا بدلا ہوا، تو یہ تو باب سے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ سارا بدلا جا چکا ہے۔ یہ کتاب اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اس کا نام سن لو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ ایران کی چھپی ہوئی، مصنف چھوٹا ثانی حسین بن محمد تقی طبرسی، نام کیا ہے؟ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ ہر صفحے پر قرآن کا انکار، ہر صفحے پر، پوری کتاب ہی اس پر لکھی گئی کہ فلاں سورت سے فلاں ایت نکالی گئی ہے، فلاں ایت سے فلاں لفظ نکالا گیا، یہ لکھا ہے اس کے اندر، اس کے ہر صفحے پر، اور بالخصوص صفحہ نمبر 180 اور 81 پر کہتے ہیں کہ ایتیں تو کیا، حضرت عثمان نے پوری صورتیں نکالی ہیں، پوری صورتیں۔ کون سی؟ کہتے ہیں جن میں حضرت علی کی شان کی ساری نکال دی۔ یہ دیکھو بھاگ کے کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، قرآن کو محرف ثابت کرنے کے لیے پوری کتاب لکھی، اور پھر اس کے اندر ایک صورت ہے ولایت علی جو قرآن میں نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بھری ہوئی ہے، کہتے یہ نکالی ہے قرآن سے، وہ نکالی ہے قرآن سے۔ کئی صورتیں ایسی بنائی ہوئی ہیں، آج کوئی ایک آیت بنائے امریکہ، سارا ملک احتجاج کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ان کو سوچو، ان کے چاول مت کھاؤ جا کے، تیرے قرآن کا انکار کتنا کیا، اور پوری کتاب لکھ دی۔ اس کے صفحہ نمبر 180 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 180 کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ بدل دیا۔ یقولون ان عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ مصاحف کو بدلا۔ واطلف الصور التي كانت في فضل علی، جو حضرت علی کی فضیلت میں تھی وہ ساری صورتیں جلا دی، جو حضرت علی کی فضیلت میں تھی وہ ساری صورتیں جلا دی۔ او تیرا ایمان یہ ہے کہ ایک زبر سے زیر نہیں ہوئی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے جھنڈے لگاتا ہے گھروں میں، ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اور پھر ان کے پاس وہ نکمے جا کے تقریریں کرتی ہیں، اپنے قرآن کے درس دیتے ہیں۔ فصل الخطاب انکار کر رہے ہیں، ہر آیت پہ 40 کفر ہے، ہر صفحے پہ 40 کفر ہے کہ فلاں آیت اس طرح تھی، اس طرح بدل دی، فلاں اس طرح تھی۔ اب یہاں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں اصل میں سورت تھی ایک، اس کا آغاز کیسے تھا؟ یہ سنو جعلی قرآن ان کا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنورین، اے ایمان والو ایمان لے آؤ دو نوروں پر، ایک حضرت علی اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انزلناہما، جن کو ہم نے نازل کیا، یتلوان علیکم آیاتی، یہ دونوں تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہو، یہ کوئی آیت پڑھی ہے یہ سورت تم نے؟ اور بولو پڑھی ہے؟ وہ جو آخر میں کھڑے ہیں انہوں نے پڑھی ہے؟ بولو یہ جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے؟ تو انہوں نے تو لکھے ہوئے، کہتے ہیں سر یہ قرآن ہے، کہتے ہیں یہ تھی جو حضرت عثمان نے جلائی، یہ ہے، ایک یہ ہے، دوسرا آمنوا بالنبی والولی، یہ آیت پوری سورت 7 آیتوں والی، نام کا سورہ ولایت، وہ دوسرے چھاپے میں ہے، اس کے اندر یہ پڑھ رہا ہوں۔ ہاتھ دھو گئی یارو، ہمیں سمجھاتے ہو، ان کو سمجھاؤ کہ کلمہ صحیح پڑھے۔ قرآن سے تو ایک لفظ مانا جائے ایمان نہیں رہتا۔ یہ فصل خطاب ہے، ان کی کتاب ہے، اور ہمارا جواب ہے، اور لاجواب ہے فصل خطاب۔ اب چلو آگے، ابھی یہ دوسرا مسئلہ جاری ہے، اس کے اندر تعریفیں کی، اور وہ جو بڑا دجال تھا، جو قرآن بدلے سے کیا کہو گے؟
چلو وہ تو ٹھیک ہے، جو قرآن مجمع عام میں بدل جائے اور سن کے واہ واہ کے نعرے لگ رہے ہیں، لگاؤ لگاؤ بتاؤ ان کو کہاں بدلا انہوں نے؟ وہ بھکی شریف کے مناظروں کا ذکر کرنے والا، وہ جس کو صحابہ میں جوتے پڑے تھے، وہ میرے حافظ الحدیث کے سامنے دم دبا کر بھاگنے والا قاری عرفان صاحب، وہ شیر جن کی گرج سے ان کی نیندیں حرام ہیں، میں نے پوچھا فون کر کے شاہ صاحب سے کہ ہمارا دل نہیں مانتا، اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ ہمیں شک ہے، ویسے فلاں جگہ فلاں آدمی اس طرح کہہ رہا تھا کہ میں نے چیلنج کیا اور وہ بھاگ گئے، فرمانے لگے میرے یہاں ہوتے ہوئے آئے ہی نہیں ہے، بھاگنا میں نے کہا تھا۔ ایسے جھوٹ ان کے لیے کوئی ناممکن نہیں جو قرآن کے بارے میں کہہ جائیں، وہ شاہ عرفان کے بارے میں بولے تو تعجب کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ باتیں تو ہمارے شاگرد سب کچھ ان سے کر سکتے، اس بوڑھے کو اگر چاروں سامنے چت مناظر اسلام مولانا عابد جلالی نہ کرے تو بات کر لو۔ جامعہ جلالیہ کا میرا اسٹوڈنٹ، میرے چھوٹے بھائی، میں تو یہ کہہ رہا تھا ماسٹر احمد رضا سے کہ انہیں میں بھیجتا ہوں، ان لوگوں کے مقابلے میں مجھے آپ بلا رہے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ خدا کی قسم میں نے پہلی بار تم سے اس بندے کا نام سنا ہے، اظہر کا۔ تم کہتے ہو اس نے اتنے بار تمہیں مناظرے کیے، تم بھاگ گئے۔ پہلی بار میں نے گوجرا کے بندوں سے سنا کہ اظہر حیدری نام ناد حیدری جیسا بھی کوئی جانور دنیا میں پایا جاتا ہے، حالانکہ میں تو گوجرا والا میں جو پڑھاتا ہوں نا، راہ والی میرے روز جلسے ہوتے ہیں، مگر میں نے راہ والی نے دیکھی ہی نہیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ کوئی راہ علی بھی ہے، یہاں سے پتا چلا، اور وہ کہتا ہے پتہ نہیں صاحب ہی مجھے چیلنج کرتا۔ میں پیش کر رہا ہوں، میرا چونکہ فیلڈ ہے بین الاقوامی فیلڈ، یہود نصارہ کے ساتھ ہر وقت اقوام عالم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جس میدان میں نکلو گے، جامعہ جلالیہ کا ایک نہیں درجنوں سے تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں ادارہ صراط مستقیم کے دور دراز سے کارکن پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ جامعہ جلالیہ، جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ جلالیہ لاہور والا بھکی شریف والے جامعہ محمدیہ کی چھوٹی سی شاخ ہے، اور پورے مرکز اہل سنت کے دبدبے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، معنی کیا ہے؟ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ کیا معنی ہے؟ نہ کہو کہ خدا، نہ کہو کہ خدا، نہ کہو کہ خدا، یہ سب کو یقین ہے نا؟ اس بدبخت نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ تین خلیفے نہیں، تین خدا ماننے کے جرم جتنا بتایا ہے تین خلیفوں کو ماننا۔ قرآن کیا ہے کہ تین خدا مت مانو، یہ کہتا ہے کہ نہیں تین خلیفے مت مانو۔ قرآن میں جو جھوٹ بولے وہ کیا ہوتا ہے؟ دجال، کذاب۔ اس نے بولا یا نہیں بولا؟ سناؤ ان کو، بتاؤ ان کو، پتا چلے ان بھولے سنیوں کو جو گوجرے میں رہ کے بے خبر ہے کہ ہمیں کہا کیا گیا۔ اس انداز میں وہ سورہ کے الفاظ بولے گئے کہ 4 نمبر پہ تمہیں یہ بات ملے گی
کہ جس وقت ولا تکونوا ثلاثہ صحابہ کے مناظرے کا ذکر ہو رہا تھا کہ جڑا تو نام لیا حضرت ابو بکر اے بڑا دجال پڑھیا اے دے وچ بچوں دا نام نکل جائے نا تو میں مناظرہ آ گیا اللہ کہندا لا تکونوا ثلاثہ دا نام نہ لو تو اپنے کو چھپن دیا. اب دیکھو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیت کیا پڑھی؟ بولو ولا تقولوا ولا تقولوا ولا تقولوا. اس سلسلہ میں اگر کسی کو شک ہے تو ان کا ترجمہ پڑھ لے اور ساتھ ساتھ ان کی تفسیریں دیکھ لے. کمی جلد نمبر 1، صافی بھی 1، مدد الصادقین 3. یہ میرے سامنے وہ اللہ کا قرآن جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روکا جا رہا ہے ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم. یہ آیت نمبر سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 171 ہے. لفظ کیا ولا تقولوا، جاگ کے بیٹھو ولا تقولوا. اب ترجمہ سنو، ترجمہ ان کے حجت الاسلام نے یہ کیا ہے. پس خدا کہتا ہے اور 3 خداؤں کے قائل نہ بنو. 3 تو جو خدا کی جگہ خلیفے کا لفظ لے آئے، جو خدا کی جگہ خلیفے کا لفظ لے آئے، 3 خداؤں کا ذکر ہے. رب کہہ رہے ایک خدا ہے، 3 نہیں ہے. یہ کہتے ولا تقولوا ثلاثہ، تینوں خلفاء کا نام ہی نہ لو. اتنا قرآن کو بدلیں اور سب کے سامنے بدل جائے. کہاں ہے وہ غافل ایجنسیاں ملک کی جنہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا آج تک؟ سب کے سامنے قرآن کو بدلا جا رہا ہے. رب بات کرتا ہے 3 خداؤں کی، یہ کہتا ہے کہ 3 خلفاء. یہ ترجمہ ان کا، یہ تفسیر کمی جلد نمبر 159 جلد نمبر 1 صفحہ 159 کیا لکھا ہے؟ ولا تقولوا ثلاثہ کون ہے؟ کہتا ہے فهم الذين قالوا بالله وبعيسى وبمريم، کہ یہ عیسائیوں کو جھڑکی ہے کہ 3 خداؤں کا قول نہ کرو کہ اللہ بھی خدا ہے اور مریم علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی. رب فرماتا ہے نہیں، 3 نہیں خدا، 3 نہیں خدا، 3 نہیں خدا. اور اس نے کیا کہ 3 خلیفوں کا نام نہ لو. سنا ہے نا تم نے ابھی؟ میں شرق و غرب تک چیلنج کر رہا ہوں، جہاں چاہو. یہ ہمارے بزرگوں سے مناظروں کی بات کرتا ہے. میں مرنے سے، اس کے مرنے سے پہلے اس کو مارنا چاہتا ہوں مناظرے میں. یہ جلد نمبر 1 صافی، تفسیر صافی جز 6 جلد 1 صفحہ 5 415 کیا لکھا؟ ولا تقولوا ثلاثہ. اللہ والمسیح و مریم کہ ثلاثہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ، مسیح اور مریم. رب کہتے ہیں 3 خدا مت مانو، 1 مانو. 3 مت مانو اور 1. اتنا ظلم، اتنا دور کہ جہاں رب شرک سے روک رہا ہے، یہ وہاں خلیفوں سے روک رہا ہے. رب کہتا ہے 3 مت مانو، 1 ہے. ہر تفسیر میں ہے، یہ مدد الصادقین دیکھ لو، اس میں بھی یہی لکھا ہے ولا تقولوا ثلاثہ می گوئن کے خدایان سین، اعتقاد بعض از نصارى عبود کے الہ سین اللہ و عیسیٰ و مریم. ثلاثہ سے مراد ان کی ساری تفسیروں میں لکھا ہے کہ 3 خلیفوں کا ذکر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ 3 خدا مت کہو، 3 خداؤں کا ذکر مت کرو، 3 خداؤں کا عقیدہ مت رکھو. خدا 1 ہے. لہذا یہ ہے جھوٹ اور یہ ہے ان لوگوں کا دجل. ہم ثابت کر رہے ہیں کسی میں طاقت ہے تو جہاں چاہے
میں نے بھی 11ویں والے پیر کے 9 مہینے ٹکڑے کھائے ہیں۔ وہ 11ویں والے پیر کا وہ